دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں تک بحث ہو گئی تھی کہ بہرحال یہ محل نزاع ضرور ہے اور یہ محل تکلف سے خالی نہیں ہے. اب یہاں سے صراط مستقیم کا معنی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، والصراط المستقیم، اور صراط مستقیم هو الصراط الذي يكون على الشارع العام. کا صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو شارع عام پر ہو، یعنی ایسا راستہ جس پر عام لوگ چلیں اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. وَيَسْلُكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ غَيْرِ أَن يَكُونَ فِيهِ التفات إِلَى الشَّعْبِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ، اور ان میں سے ہر ایک چلے بغیر اس میں دائیں بائیں نظر کرتے ہوئے، یعنی بغیر دائیں بائیں دیکھے ہوئے التفات کیے ہوئے ہر کوئی اس راستے پر چل پڑے، اسے ہی صراط مستقیم کہتے ہیں، یعنی سیدھا راستہ. پہلا معنی انہوں نے بتا دیا کہ صراط مستقیم کا پہلا معنی یہ ہے کہ شارع عام جس پر ہر کوئی بغیر دائیں بائیں دیکھے ہوئے چل رہا ہے. یعنی دوسرا معنی ہے صراط مستقیم کا وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُعْتَدِلًا بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو میانہ روی ہو افراط و تفریط کے درمیان. کس کے درمیان؟ افراط و تفریط کے درمیان. تو افراط کہتے کسے ہیں اور تفریط کسے کہتے ہیں؟ کا افراط کہتے ہیں حد سے زیادہ سختی کو، کس کو؟ جس میں حد سے زیادہ سختی ہو. اور تفریط کہتے ہیں جس میں حد سے زیادہ کیا ہو؟ نرمی ہو. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حد سے زیادہ سختی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حد سے زیادہ سختی کہ اگر کوئی ناپاکی لگ جائے، نجاست لگ جائے، تو ان کی شریعت میں ہے کہ اگر کپڑے پر لگ جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ اتنی جگہ کو کاٹنا پڑتا تھا. اتنی جگہ کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ کاٹنا پڑتا تھا. اب وہ جگہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، کپڑے ہو سکتے ہیں یا انسان کا جسم ہو سکتا ہے. تو اگر کپڑے پر لگے تو یہ تو غنیمت ہے کہ کپڑے کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے، لیکن اگر کہیں جسم کے حصے پر لگ جائے جیسے منی ہے یا لیٹنگ ہے، اس طرح کی نجاست، تو اس امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر یعنی شریعت موسوی میں اتنی جگہ کو کاٹنا ضروری تھا، واجب تھا. بہرحال یہ سختی ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چوتھائی مال زکوٰۃ میں دینا ہوتا تھا. کتنے مال؟ چوتھائی مال، یعنی 1 روپیہ کا 4 حصہ کیجئے تو 4 آنا ہوتا ہے. 4 آنا دینا جو ہے زکوٰۃ کے مال میں فرض تھا. تو یہ بہرحال سختی ہے. اور ہمارے نزدیک جو ہے یعنی شریعت محمدی میں جو ہے 40واں حصہ ہے، 2.5%. تو بہرحال سختی ہے یہ. اسی طرح امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں توبہ اسی شخص کی قبول ہوتی جو اپنے آپ کو قتل کر لیتا، اپنے آپ کو قتل کر لیتا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں. ہمارے یہاں ہر لمحہ توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. انسان جب لوٹ کر رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. تو اتنی سختیاں کس میں تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں. تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حد سے زیادہ سختی تھی، افراط تھا. ٹھیک ہے نا. اور تفریط کہتے ہیں حد سے زیادہ نرمی کو. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حد سے زیادہ کیا ہے؟ نرمی تھی. کیسے؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شراب جو ہے حلال تھی. حضرت عیسیٰ کی شریعت میں شراب کیا ہے؟ حلال. اور خنزیر کا گوشت کیا ہے؟ حلال ہے. اور اسی طرح حائضہ عورت، کون سی؟ حائضہ عورت کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، اس سے وطی کرنے کا بھی حکم تھا. ٹھیک ہے. اور
بے شمار وہ ساری نرمیاں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، جیسے شراب جائز ہے، خنزیر کا گوشت جائز ہے، اسی طرح بیوی سے حالت حیض میں ملنے کی اجازت ہے، رخصت ہے نہیں؟ تو یہ سب نرمیاں ہیں، لیکن یہ افراط و تفرید کے درمیان جو صراط مستقیم ہے وہی شریعت محمدی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہا وہ جو معتدل ہو، یعنی میانہ روی ہو افراط و تفرید کے درمیان، کس کے درمیان؟ افراط و تفرید کے درمیان۔ وَهَذَا صَادِقٌ عَلَى شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صادق آتا ہے صراط مستقیم حضور علیہ السلام کی شریعت پر، کیوں؟ لِأَنَّهَا مُتَوَسَّطَةٌ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ الَّذِي فِي دِينِ موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ یہ میانہ روی ہے اس افراد کے درمیان جو موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھی، والتفرید، اور اس تفرید کے درمیان کہ الذی فی دین عیسیٰ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھی۔ تو گویا ہماری جو شریعت ہے یعنی شریعت محمدی، یہ افراط و تفرید کے درمیان میانہ روی ہے اور اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ وعلی عقائد السنۃ والجماعہ، اور یہ صراط مستقیم کا اطلاق، اب تیسرا معنی بتا رہا ہیں، صراط مستقیم کا اطلاق عقائد سنت والجماعت پر بھی کیا جاتا ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں اس عقائد کو بھی صراط مستقیم سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقائد اہل سنت والجماعت یہ بھی کیا ہے؟ میانہ روی ہے، نہ اس میں افراط ہے نہ اس میں تفرید ہے۔ فَإِنَّهَا مُتَوَسَّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ، اس لیے کہ یہ عقائد اہل سنت میانہ روی ہے جبر و قدر کے درمیان، متوسط ہے جبر و قدر کے درمیان۔ جبریہ ایک قوم تھی اور قدریہ بھی ایک قوم ہے جو اس امت میں پیدا ہوئی۔ تو گویا یہ امت اولاً 3 طبقے میں بٹ گئی۔ پہلا طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، دوسرا طبقہ جبریہ کا ہے اور تیسرا قدریہ کا۔ جبریہ کے عقائد کیا تھے؟ تو کہا جبریہ کے عقائد یہ تھے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ بندہ جو ہے یہ پتھر کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ پتھر کی طرح ہے۔ جس طرح پتھر کو کوئی قدرت، کوئی اختیار نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس جبریہ کو کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں، اس جبریہ کو کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہذہ مجوس ہذہ الامہ، کہ یہ جبریہ جو ہے یہ اب اس امت کے مجوسی لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے، سب چیز کا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسان پتھر کی طرح ہے کہ انسان اس پتھر کو چاہے جیسے چاہے گھمائے، جیسے چاہے جہاں چاہے رکھ دے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جی بالکل انسان پتھر کی طرح ہے اور اسے بالکل ہی کوئی قدرت اختیار نہیں ہے، اور وہ کہتے تھے، ان کا جو مذہب تھا کہ نہ یہ کسی چیز کا خالق ہے اور نہ یہ کسی چیز کا کاسب ہے، یعنی گویا یہ کہتا تھا کہ انسان پتھر کی طرح ہے، اب یہ انسان جو نیکیاں کر رہا ہے اس کا بھی خالق اللہ ہے، اور جو برائیاں کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف۔ انسان کا کوئی رول نہیں ہے، ان کے کہنے کا مطلب کہ پتھر کی مانند ہے، انسان کا کوئی رول نہیں ہے۔ تو جب اسے کہہ دیا کہ سب چیزیں اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اب انسان جو بھی کرے، نیکی کرے تو بھی یا برائی کرے تو بھی، تو گویا یہ در پردہ اس بات کا یہ بطلان کر رہے ہیں اور اس بات کو باطل کر رہے ہیں کہ کوئی سزا جزا نہیں ہے، کوئی ثواب اور عذاب نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور نے کیا فرمایا کہ یہ امت میں، اس امت میں جو مجوس ہیں وہ مجوس کون ہے؟ جبریہ۔ کون ہے؟ جبریہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عقائد ہی ایسے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی انسان جماد کی طرح ہے، انسان پتھر کی طرح ہے، انسان کا کوئی رول نہیں ہے،
انسان جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے، معاذ اللہ۔ کون کرواتا ہے؟ اللہ کرواتا ہے۔ تو کروانے والا اللہ ہے، نیکی جو کام کرے وہ بھی کروانے والا اللہ ہے، تو اس پر سزا جزا کیا ہے اور اس پر عذاب اور ثواب کیا ہے؟ اور قدریہ کے مابین، تو قدریہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ لوگ کہتے تھے کہ بندے کے لیے قدرت کا خالق جو ہے اللہ ہے، بندہ ہے، اور ہر جتنے بھی فعل ہیں وہ سارے افعال کا جو خالق ہے وہ انسان ہے۔ کون ہے؟ انسان ہے، بندہ ہے، سمجھ؟ یعنی اس میں بھی جو کیا تھا، ایک بہت زیادہ نرمی تھی، تفرید تھی اس میں جبریہ میں بہت ساری افراد، اور اس میں بہت ساری تفرید۔ کیسے کہ یہ ہر چیز کو کہہ دیا کہ سب چیز کیا ہے؟ انسان کی طرف سے۔ ہر چیز کی خلقت کون کر رہا ہے؟ ہم اچھائی کر رہے ہیں تو انسان ہی کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، اور ہم برائی کر رہے ہیں تو انسان ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں تفرید تھی۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کے قول کو رد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا فرمایا ہے، تمہارے اعمال کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ القدریہ تو مجوس ہذہ الامہ، کہ قدریہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اس امت کا کیا مجوس ہے۔ تو ان دونوں کے افراط و تفرید کے درمیان اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، تو اس عقیدے پر بھی صراط مستقیم کا معنی بول دیا جاتا ہے۔ بات عرض میں نا، کیوں؟ ہمارے نزدیک کیا ہے کہ بندہ جماعت کی طرح نہیں ہے، بندہ جو ہے پتھر کی طرح نہیں ہے۔ ہاں، سارے افعال کا خالق ضرور اللہ ہے، لیکن بندہ اس کا کاسب ہے۔ اللہ نے پیدا کر دیا ہے، لیکن اس کو لینے والا اور اس کا کسب کرنے والا کون ہے؟ انسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیے کعبہ عقائد سنت والجماعہ، اور یہی صراط مستقیم اہل سنت والجماعت کے عقائد پر بھی بولا جاتا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا مُتَوَسَّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ، اس لیے کہ یہ جبر و قدر کے درمیان متوسط ہے۔ یا جبر سے مراد جبریہ ہے جو ایک فرقہ ہے، اور قدر سے مراد بھی قدریہ ہے جو ایک فرقہ ہے، جس کا عقیدہ حاشیہ نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ آگے چلیے، وَبَيْنَ الرِّفْضِ وَالْخُرُوجِ، اور روافض و خوارج کے درمیان۔ کس کے درمیان؟ روافض و خوارج کے درمیان۔ یہ بھی رافضی بھی ایک فرقہ ہے اور خارجی بھی ایک فرقہ ہے۔ رافضی بھی ایک فرقہ ہے، خارجی بھی ایک فرقہ ہے۔ اب اس کا عقیدہ کیا ہے؟ حاشیہ نمبر 1 میں دیکھیے، رافضی کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ لوگ اکثر صحابہ کو ایمان سے خارج مانتے ہیں۔ اکثر صحابہ کو کس سے مانتے ہیں؟ ایمان سے خارج۔ اور وہ سارے شیخین کی امامت کے منکر ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں خفین پر جو مسح ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ حضرت معاویہ کو گالی دیتے ہیں، معاذ اللہ، سب و شتم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ حضرت علی کی محبت میں اتنا غلو کر بیٹھے کہ وہ سب کیا کیے؟ افراد کر گئے۔ حضرت علی کی محبت میں حضور کے بعد صحابہ کو انہوں نے منکر ایمان کا قرار دیا، بہت سارے صحابہ کو، اور پھر شیخین کی خلافت کا انکار کیا، ساتھ میں شیخین کی امامت کا انکار کیا، اور حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، جن کی صحابیت مسلم ہے، اس پر بھی شب و شتم کیا، سمجھ گئے نا؟ تو یہ گویا کہ کیا ہے؟ غلو ہے، بہت زیادہ افراط ہے۔ کیا ہے؟ بہت زیادہ افراط۔ اور دوسرا کیا ہے؟ خارجی لوگ، کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت علی کی دشمنی میں حضرت علی سے دشمنی رکھا اور حضرت علی پر خروج کر دیا۔ نہیں سمجھے؟ اس نے کیا کہا تھا کہ لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ تو اس نے اتنی نرمی کر دی کہ حضرت علی کو بھی معاذ اللہ ان لوگوں نے چھوڑا نہیں، اور ان پر بھی کیا کیا؟ بغاوت کر دیا، اور ان سے بھی لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ خوارج۔ تو ہمارا جو اسلام ہے، یعنی عقائد اہل سنت ہے، یہ رفض اور خروج کے درمیان کیا ہے؟ میانہ روی ہے۔ نہ ہم حضرت علی کی محبت میں کسی کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، اور نہ ہم حضرت علی کی محبت میں کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں، اور نہ حضرت علی کی محبت میں
ہم صحابہ کو ایمان سے خارج مانتے ہیں، بلکہ سارے صحابہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کلہم عدول، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ کلہم کالنجوم، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ نجوم ہدایت کے ستارے ہیں، اور سب کے سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہاں فضیلت میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، صحابی آپس میں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ صحابی کے درجات ہیں، معلوم ہے نا، اس میں سب سے اعلیٰ وہ ہے جو سابق الاولون ہے، یعنی وہ لوگ جو پہلی مرتبہ ہجرت کر کے گئے، ٹھیک ہے، حبشہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو صلح حدیبیہ میں شامل رہے پہلے، جسے عقبہ اولا کہتے ہیں، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا، اس میں جو لوگ شامل رہے وہ افضل ہیں۔ تو اس کے بعد اصحاب بدر ہے، اصحاب احد ہے، اس طرح کر کے جو ہے کیٹیگریاں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے، جو ہجرت کے بعد ایمان لائے، نہیں سمجھے، جو مہاجر صحابی ہیں، جو انصار صحابہ ہیں، ان کے درمیان بھی تفریق ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر ان کے بعد بے شمار ایسے صحابہ ہیں جو عمر اور علم کے اعتبار سے، فقہ اور حدیث کے اعتبار سے بلند ہے، کچھ ایسے ہیں جو نہ عمر ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بہت بعد میں ایمان لائے، نہیں سمجھے، لیکن حضور کو دیکھا، بہت ایسے ہیں جو بچپن میں حضور کو دیکھ لیا۔ تو اس میں آپس میں فضیلت ہیں، ایسے ہی جیسے کہ انبیاء کی آپس میں فضیلت ہیں، لیکن ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح ہم سب کی محبت اور سب کی تعظیم پر تعظیم بجا لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت علی کی محبت میں ہم غلو نہیں کرتے ہیں، اور ساتھ میں کیا ہے کہ ہم حضرت علی سے تفریط بھی نہیں کرتے ہیں۔ بیجا طور سے ہم جو ہے حضرت علی کی دشمنی میں لے آئیں اور اہل بیت اطہار سے ہم دشمنی کرنے لگ جائیں، صحابہ کی محبت میں غلو کرتے ہوئے، تو یہ بھی ہمارا اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف ہے اور اس کے معمول کے خلاف ہے۔ تو گویا کہ صراط مستقیم عقائد اہل سنت پر بھی بولا جاتا ہے، اور عقائد اہل سنت وہ ہے جو رفض اور خروج کے درمیان متوسط ہے۔ وبین التشبیہ والتعطیل، اور فرقہ تشبیہیہ مشبہہ اور معطلہ کے درمیان کیا ہے؟ یعنی فرقہ مشبہہ یعنی وہ جس نے اللہ رب العزت کے لیے جسم و جسمانیت ثابت کر دیا۔ حاشیہ نمبر 2 میں دیکھ لیجئے گا، پورا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کیا کہہ دیا کہ اللہ رب العزت کو کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک انسان، یعنی انسان کے لیے آنکھ ہونا، ناک ہونا، منہ ہونا، گوشت ہونا، اور اس کے گرم خون ہونا، انسان کا چلنا پھرنا، اس طرح انہوں نے کیا تشبیہ دے دی کس کو؟ خدائے وحدہ لا شریک کو، جو ہر جسم و جسمانیت سے منزہ اور پاک ہے۔ تو اس سے کیا کہہ دیا؟ مذہب مشبہ، قوم تشبیہ، کیا ہے؟ مذہب تشبہ اور تعطل۔ یہ ایسا فرقہ نکلا، کس نے کہا نہیں سنو اللہ کچھ کرتا نہیں، اللہ آرام کر رہا ہے۔ کیا کر رہا؟ معاذ اللہ، اللہ آرام کر رہا ہے۔ تو دنیا کون چلا رہا ہے؟ تو کہا دنیا عقل عشرہ چلا رہی ہے۔ کون چلا رہی ہے؟ عقل عشرہ، جس کو عقل کل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ نے پیدا کر دیا عقل اول کو، عقل اول نے پیدا کیا عقل دوم کو، عقل دوم نے پیدا کیا عقل سوم کو، عقل سوم نے پیدا کیا عقل چہارم کو، عقل چہارم نے پیدا کیا عقل پنجم کو، عقل پنجم نے پیدا کر دیا عقل ششم کو، ششم نے پیدا کر دیا ہفتم کو، ہفتم نے پیدا کر دیا ہشتم کو، ہشتم نے پیدا کر دیا نہم کو، اور نہم نے پیدا کیا دہم کو، اور یہ دہم پوری دنیا کو چلا رہا ہے۔ تو گویا اللہ کچھ کر نہیں رہا، معاذ اللہ، اللہ کچھ کر نہیں رہا۔ اس نے کیا کہا کہ اللہ کچھ کر نہیں رہا ہے، اللہ نے پیدا کر دیا، اب دنیا ایسی چل رہی ہے۔ اور چلانے والا کون ہے؟ عقل عاشر، ٹھیک ہے، آپ کے حاشیہ نمبر 2 میں ہے، دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے، نہیں، سارا کرتا دھرتا کون ہے؟ میرا رب ہے۔ سارا کرتا دھرتا کون ہے؟ میرا رب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ہر کسی کی ڈیوٹی لگا دی ہے، جیسے حضرت جبریل امی وحی لے کر آئیں گے، حضرت میکائیل پانی وغیرہ رزق وغیرہ لے کر آئیں گے، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، اور کون بچ گیا؟ حضرت اسرائیل روح نکالیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا فرما دیا ہے، اور کچھ بندوں کو بھی پیدا فرما دیا ہے جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن لگانے والا اللہ ہی ہے، کرانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بات ہے سمجھے نا۔ تو یہ ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت، یہ مذہب تشبیہ تعطل یعنی مشبہہ اور معطلہ کے درمیان ہے۔ الذی فی غیرہا، جو اس کے علاوہ ہے۔ تو یہاں تک 2 معنی بتا دیے صراط مستقیم کے۔ پہلا معنی، صراط مستقیم وہ شارع عام جس پر ہر کوئی چل سکے بغیر دائیں بائیں بھٹکے ہوئے، اور دوسرا معنی ہے کہ وہ صراط مستقیم
یہ میانہ روی ہے افراط و تفرید کے درمیان، اور تیسرا ہے کہ صراط مستقیم عقائد اہل سنت پر بھی بولا جاتا ہے، اور اب چوتھا ہے کہ وَعَلَىٰ طریق سلوک جامع بین المحبت والعقل، کا وہ ایسا چلنے والا راستہ ہے یا ایسا مسلوک چلا ہوا راستہ ہے جو جامع ہے محبت و عقل کے درمیان۔ یعنی ہمارا جو صراط مستقیم ہے وہ صراط مستقیم ایسا راستہ ہے کہ جس میں صرف محبت بھی نہیں ہے، صرف محبت ہو ایسا بھی نہیں ہے، اور صرف کیا ہو عقل ہو ایسا بھی نہیں یہ راستہ ہے، بلکہ محبت و عقل کے درمیان ہے، محبت و عقل کے درمیان ہے۔ تو گویا یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے رافضی نے صرف محبت اپنایا حضرت علی کی اور وہ گمراہ ہو گئے، بلکہ رافضی کے بعض فرقے ہیں جو اسلام سے خارج ہو گئے، اور بعض لوگوں نے صرف عقل کو دخل دے دیا، تو جیسے کہ فلسفی حضرات ہیں، اس دور کے ملحدین ہیں، اس دور کے جو ہے وہ سائنٹسٹ ہیں، سمجھ گئے نا، جو کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود بنی ہے، دنیا کو چلانے والا نہیں ہے، سائنس یہ کہتی ہے، نہیں سمجھے، فلسفہ یہ کہتا ہے، سائنس یہ کہہ رہی ہے، فلسفہ یہ کہتا ہے، تو فلسفہ کے ماننے والے نے سب چیز کا انکار کر دیا، کہا کہ خدا ہی نہیں، خدا کے وجود کا انکار کر دیا، اور اس نے کہا سائنس یہ کہتی ہے، ایسے سائنس دنیا چل رہی ہے، باتیں سمجھے نا۔ تو ہمارا جو صراط مستقیم ہے یہ بولا جاتا ہے ایسے راستے پر جو محبت و عقل کے بین ہے، درمیان ہے، متوسط ہے۔ فلا یکون عشقا محضا، تو اس اسلام میں یا صراط مستقیم میں عشق محض بھی نہیں ہے، مفضیا الی الجذب، جو جذبی حالت کی طرف مفضی ہو جائے، کہ بس جیسا ہے بس ویسا ٹھیک ہے، جیسے آج کل کے بہت سارے پیران عظام کے ماننے والے ہیں، علامان والحفیظ، یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہا ہے، لوگ سنیں گے تو تان بھی کریں گے، لیکن ہاں اس ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے پیر کی ہر صحیح غلط بات کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے کہ لگے قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مزارات پر عورتوں کی حاضری کو سارے ائمہ اور سارے فقہا نے ناجائز قرار دیا، لیکن آج دیکھ لیجئے مزاروں کی حالات کیا ہیں۔ مزار پر جو عرس شریف ہوتے ہیں، اس عرس شریف میں عورت اور مرد کا اختلاط پر فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ ناجائز ہے، لیکن آج لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں رسمیں وہ مزارات پہ ہیں جو سرے سے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے کہ گڈھا کھود کر کے اس میں لکڑیاں جلانا، بہت ساری چیزیں ہیں، اس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ اپنے اللہ کے جو ولی ہیں ان کے دن کو یاد رکھیں، آپ عرس منائیں، لیکن شرعی حدود میں۔ کس میں؟ شرعی حدود میں۔ اور اب کوئی سمجھاتا ہے تو کہتا ہے ہمارے 18 پیر گزر گئے، 18 پیر کے سامنے ایسا ہوتا رہا تو کیا 18 پیر جھوٹے ہو گئے؟ آج کا یہ مفتی جو ہے صحیح ہو گیا؟ نہیں سمجھے، یہ کیا ہے؟ اسی کو اندھ بھکتی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غلط نہیں بول رہے، یہ اندھ بھکتی ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ شریعت کی جب بات آ جائے تو فوراً سر خم تسلیم ہو جائے، سر جھکا دے کہ ہاں بلا شبہ جو پہلے کے بزرگان دین کرتے تھے اس میں ایک حکمت ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں وہ حکمت ختم ہو گئی اور صرف اتنا ہی بچا رہ گیا، صرف اتنا ہی بچا رہ گیا۔ تو اس کے پیش نظر اب شریعت کی بات ماننی چاہیے۔ کس کی ماننی چاہیے؟ شریعت کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پہلے کے پیر بزرگ جو کیے تھے وہ غلط کیے تھے، نہیں، اس میں حکمت ہے، اور وہ حکمت اب کیا ہے؟ ختم۔ اب صرف مزہ ہے اور صرف نزاع ہے، اور صرف یہ جو ہے اب یہ خرافات بچے ہوئے ہیں، نہیں؟ تو اللہ ہم سب کو عقل سلیم دے۔ تو فلا یکون عشقا محضا، تو ہمارے اسلام میں یا یہ کہہ لیجئے عقائد اہل سنت والجماعت میں عشق محض بھی نہیں ہے، جو مفضیا الی الجذب، جو جذب کی حالت کی طرف پہنچا دے کہ بے خود ہو جائے انسان، نہیں سمجھے؟ اسی وجہ سے ہمارے یہاں رہبانیت حرام ہے، رہبانیت جائز نہیں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ رہبانیت کا مطلب جیسے کہ ہندو کے بہت سارے جو ان کے ماننے والے ہیں جس کو پنڈت جی وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے گھر دوار کو چھوڑ دیتے ہیں اور جنگل یا پہاڑ کی وادی کو اپنا لیتے ہیں، سنیاس لے لیتے ہیں،
سنیاسی ہو جاتے ہیں. ہمارے اسلام میں سنیاسی نہیں ہے. ہمارا اسلام کہتا ہے تم شادی کرو، بال بچے پیدا کرو، لوگوں کے درمیان رہو، لوگوں کی مدد کرو، خوب رزق حلال کماؤ، اتنا کماؤ کہ حج زکوٰۃ چھوڑو، حج فرض ہو جائے، اور خوب رزق حلال کما کے خوب لوگوں میں خرچ کرو. ٹھیک ہے نا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بھائی جب آپ جمع ہی نہیں کریں گے تو خرچ کہاں سے کریں گے؟ یعنی جب کمائیں گے ہی نہیں تو خرچ کہاں سے کریں گے؟ ہے نہیں؟ تو ہمارا اسلام بھیک مانگنے کو نہیں سکھاتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ روحانیت اختیار کر لیں گے تو آپ انسان ہیں، بھوکے بھی تو ہوں گے، پیاسے ہوں گے. تو جیسے اور دین دھرم کے ماننے والے لوگ کٹورا لے کر کے بھیک مانگتے ہیں اور ایک ٹائم جو مل گیا کھا لیتے ہیں. جیسے کہ وہ بہت سارے جو یہ لوگ ہیں جینی وغیرہ، جن کے ماننے والے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پوری دن عبادت کرتے ہیں اور جب بھوک لگتی ہے تو کٹورا لے کر کے کسی نہ کسی کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں. اسلام اس طرح کی رسوائی سے بچانے کے لیے کہا کہ ہمارے اسلام میں کوئی سنیاس اور کوئی روحانیت نہیں ہے. ہاں عبادت جنگلوں میں کرنے کے لیے ہمارے بزرگان دین نے کچھ ایام کچھ مہینے مخصوص کیے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وہ جنگل سے لوٹے اور جنگل میں بیٹھ کے انہوں نے منگل بنا دیا. پوری زندگی انہوں نے روحانیت میں یا سنیاس میں نہیں گزارا. جیسے کہ شیخ، ہم سب کے شیخ، پیر، بڑے پیر روشن زبیش سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگل پکڑے. 6 مہینہ تک آپ خود فرماتے ہیں 6 مہینہ تک مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں پھر رہا تھا جنگل، بھوک لگتی تھی تو پتے چبا لیتا تھا. آپ کا خود قول ہے. تو پھر 6 مہینے کے بعد کیا ہوا؟ پھر آپ لوٹے. کہاں لوٹے؟ پھر اسی مدرسے میں لوٹے اور لوٹ کر کے وہی درس و تدریس کی محفلیں سجائی جو پہلے سجا رہے تھے، اور بعد زندگی کے آخری ایام تک وہی کام کرتے رہے. اسی طرح خواجہ غریب نواز کی زندگی دیکھیے، اسی طرح محبوب الہی کی زندگی دیکھیے، اور اسی طرح جو ہے آپ دیگر بزرگان دین کی زندگی دیکھیے. ٹھیک ہے؟ کچھ جذبی حالات کچھ مہینے کچھ دن کے لیے آتے ہیں، ہر کسی پہ آتے ہیں جو اس راہ سلوک پر ہے. اس کے بعد پھر لوٹ کر کے وہ اپنے مقام و مرتبہ پہ آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی روحانیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ لا روحانیت فی الاسلام. اسلام میں کوئی سنیاس نہیں ہے، بلکہ کہا کہ ہم ماحول میں رہو، ماحول میں رہ کے نیک بنو، ماحول میں رہ کر کے لوگوں کی مدد کرو. اسلام جو ہے خیر خواہی اسلام جو ہے خیر خواہی کا مذہب ہے. آگے چلیے. کہا فلا یکون عشقا محضا مفضیا الی الجذب ولا عقلا صرفا موصلا الی الالحاد والفلسفہ. اور نہ صرف عقل محض ہے. ٹھیک ہے؟ یہ محض سرپن جو ہے نا وہی محضن کے معنی میں. ٹھیک ہے؟ نہ محض عقل لگانا ہے جو پہنچا دینے والی ہے الحاد و فلسفہ کی طرف. فلسفہ کی طرف. ہم نے پہلے بتا دیا فلسفی حضرات کیا کہتے ہیں مولدین کہ خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں. کیوں؟ عقل کی بنیاد پر. وہ بے شمار سوالات اٹھاتے ہیں. جیسے ابھی جو جاوید صاحب کا ہوا تھا مقابلہ ایک مفتی صاحب سے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. لوگ طرح طرح کے اپنے اپنے رجحان رکھتے ہیں، مزاج رکھتے ہیں، لیکن میرا مزاج یہ ہے کہ جو باطل سے ٹکرائے گا وہ بلا شبہ ہمارا ہی ہوگا جیسا بھی ہو. اسی طرح ہم ایران کے تعلق سے بھی یہ رکھتے ہیں. ایران بھی اس دور کے بڑے فرعون سے لڑ رہا ہے. سمجھ گیا نا؟ تو بالکل ہم اس کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اسلام کہتا ہے مظلوم کے ساتھ رہو. کس کے ساتھ رہو؟ مظلوم کے ساتھ رہو. ہمارا اسلام کبھی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ اس کا مظلوم کا دین دھرم کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہمارے آپس کے اختلافات وہ ہوتے رہیں گے، وہ تو چلتے آ رہے ہیں، چلتے رہیں گے، لیکن جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. جو مظلوم کی مدد کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. کیا حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمانا انصر اخاک لو کان ظالما مظلوما. اپنے بھائی کے ساتھ رہو اگرچہ وہ ظالم ہے چاہے مظلوم ہے. تو ظالم ہے، مظلوم ہے تو سمجھ میں آ گیا، ظالم ہے تو کیسے؟ تو حضور نے فرمایا ہاتھ پکڑ لو، ظلم کرنے ہی نہ دو. کیا کرو؟ روک دو، اس کے ہاتھ پکڑ لو کہ نہیں مارو، یہ بھی تمہارا بھائی ہے. گالی مت دو، یہ بھی تمہارا بھائی ہے. نہیں سمجھے؟ یہ بھی مدد ہے اپنے بھائی کی. تو اس لیے ہم ایران کے ساتھ بھی ہیں اور اسی لیے ہم وہ مفتی صاحب کے ساتھ ہیں. تو اس میں جو اس نے کیا اعتراض کیا تھا؟ اس نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ کیا ہے؟ رحیم ہے. اللہ کیا ہے؟ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. اور غزہ کے بچے مارے جا رہے ہیں، غزہ کے بچے مارے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے. خدا رہتا تو غزہ کے بچوں کے ظالموں کو تو کچھ نہ کچھ کرتا. نہیں سمجھے؟ تو مفتی صاحب نے بہت اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دنیا آزمائش ہے، آزمائش کی جگہ ہے. دنیا کیا ہے؟ آزمائش کی جگہ ہے. اور اللہ اچھے برو کو آزماتا ہے، ایک کے ذریعے دوسرے کو آزماتا ہے. غزہ کے بچوں کے ذریعے
ظالموں کو اللہ آزما رہا ہے کہ تو ظلم کرتا رہا، آخرت میں تجھے پکڑوں گا اور ایسے پکڑوں گا کہ پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کی سب سے گڑھے میں ڈال دوں گا. سمجھ گیا نا؟ جہاں سے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے، موت بھی نہیں آئے گی وہاں موت بھی نہیں آئے گی. دنیا میں مصیبت آتی ہے تو لوگ دعا کرتے ہیں اللہ موت دے دے، وہاں ایسی مصیبت آئے گی کہ وہاں دعا بھی نہیں کر پائے گا کہ اللہ موت دے دے، چونکہ موت خود مر جائے گی، موت کا خود خاتمہ ہو جائے گا. بات عرض میں نا. چلیے، تو نہ عقل محض ہے جو پہنچا دینے والی ہو الہاد اور فلسفہ کی طرف. نعوذ باللہ منہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے عقائد سے. اچھا، اب یہاں سے ایک بات کہہ رہے ہیں، جیسے انہوں نے کہا نا صراط المستقیم، کیا کہا؟ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم کہا. کیا کہا؟ صراط المستقیم. تو کہا صراط المستقیم کہہ کے گویا انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ مراد وہی صراط المستقیم ہے جو قرآن عظیم میں ہے. کس میں ہے؟ اللہ کے قول قرآن عظیم میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہے نا اس میں. تو اس میں انہوں نے فرمایا کیا؟ الی الصراط المستقیم کا اشارہ اسی طرح، اسی کو تلمیح بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کا وفی ہے تلمیح الی قولہ تعالی، اور اس میں اشارہ ہے اللہ رب العزت کے اس قول کی طرف اہدنا الصراط المستقیم. یہ بھی ایک طرح سے بلاغت ہے. کیا ہے؟ یہ بلاغت ہے کہ آپ بات چیت کے درمیان ایسے الفاظ کا استعمال کر جائیں جو استعمال شدہ الفاظ اشارہ کریں یا تو کسی قرآن کی آیت کی طرف یا کسی حدیث کے ٹکڑے کی طرف یا کسی بزرگ کے قول کی طرف. اسے تلمیح بولتے ہیں. تلمیح یہ بلاغت کا ایک جز ہے. ٹھیک ہے نا؟